رب العزت نے ان آیات بینات میں محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کو ارشاد فرمایا، محبوب، یہ اللہ کی اپنے محبوب سے خاص پیار کی باتیں، اور اس میں تین چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں۔ پہلی چیز، اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب ذرا یاد کیجئے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، تو جب تعمیر ہو چکی تو انہوں نے دعا مانگی۔ کیا کیا؟ دعا مانگی۔ اور دعا میں کیا مانگا وہ بات کی بات ہے، سمجھاتے ہیں، بلکہ دعا کیا، دعائیں مانگی۔ دعا کیا؟ دعائیں مانگی۔ پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ کوئی کار خیر کرنے کے بعد دعا مانگنا یہ سنت انبیاء ہے۔ آج کوئی کہتا ہے یہ نماز پڑھی تو دعا نہ مانگو، کوئی عجب سے لوگ کہتے ہیں نا، تو اس کے لیے ایک بہترین دلیل یہ آیات بینات ہیں۔ اللہ کی گھر کی تعمیر کی اور تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگی۔ اسی طرح جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، کوئی اب میلاد شریف کر رہے ہیں، سارا سرکار اللہ کے کلام کی ہم نے تلاوت کی، اب درود پاک پڑھیں گے، جو کچھ بھی پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد دعا مانگیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بدعت کا کام نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہیں، جب چاہو اس سے مانگو۔ لیکن دعا کی مقبولیت کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی کار خیر کرنے کے بعد پھر دعا مانگو۔ ایک عقیدہ تو ہمارا یہ بڑا آسانی سے جو ثابت ہو گیا۔ دوسری دعائیں کیا مانگی؟ پہلی دعا، اللہ گھر میں نے بنا دیا، اب بسانے والا تو عطا فرمانا، عبادت کے طریقے سکھا دے۔ اور یہاں تک تو تھا ہی تھا، آگے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ تحیت و تسلیم پر قرآن نازل کر فرمایا، اور قرآن میں یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اسی قوم میں یہاں مکے میں اللہ انہی لوگوں میں جو یہاں شہر آباد ہو، جو قبیلہ یہاں آئے، میری اولاد ہو، اللہ اس اولاد سے فیہم رسولا، ان میں سے ایک رسول بھیجنا، ایک اپنا عبد خاص بھیجنا، اپنا محبوب بھیج دینا۔ ابھی سرکار کی تشریف آوری نہیں ہوئی تو ابراہیم خلیل اللہ بھی پہلے سرکار کا میلاد منا رہے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر ہو رہا ہے سرکار کا کہ نہیں؟ کیا کرے، جو تیری آیات
ان کو پڑھ پڑھ کے سنائے، انہیں کتاب کا علم عطا فرمائے اور انہیں ستھرا کر دے۔ سبحان اللہ، کیا کر دے؟ کیا کر دے؟ ستھرا کر، ہاں، شرک سے ستھرا کرے، سبحان اللہ، جہالت سے ستھرا کرے، بد اعمالیوں سے ستھرا کر دے۔ آمین آمین۔ بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔